بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں وسیم ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ہاراسکوپ، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی پذیرائی دیتے ہیں اور انفیکٹ بڑے سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، ماضی میں نے ان کے ساتھ متعدد پروگرامز کیے اور ان تمام پروگرامز میں ہم نے دیکھا کہ ان کی وہ پیشن گوئیاں کئی بار درست بھی ثابت ہوئیں، زیادہ تر درست ثابت ہوئیں، اور انہی پیشن گوئیوں سے متعلق آج مزید کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ مستقبل کا منظرنامہ، عمران خان سے متعلق کیسز اور نیب انکوائریاں کھل چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے سب سے پہلے بندے تھے وہ جو نے یہ پیشن گوئی کی تھی، اب عدالتی فیصلوں کے بعد جو ریکارڈ ہے وہ نیب تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو ان تمام معاملات کے اوپر، نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر، عمران خان کے مخالفین کے اوپر، جتنے بھی یہ تمام تر سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے آج پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑا شکریہ کہ آپ نے وقت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ذرا مہربانی۔ بتائیے گا، شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کا ذائقہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر ہم خان صاحب کا ذائچہ پیدائش پڑھتے ہیں، کرنٹلی ہم ان کے جو مد مقابل ہیں وہ تمام لوگ جو ان کے مخالفین، آپ سمجھیں کہ وہ ہم ان کو اس کیٹیگری میں لائیں گے، تو ایک بڑی دلچسپ ریڈنگ ظاہر ہو رہی ہے جو ذائچے کو پڑھا جائے اور ان کے مخالفین کا ذہنی انالیسس کیا جائے، تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کے مخالفین ذہنی طور پہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ ذائچے میں ان کے مخالفین کے ذائچے میں جو صورتحال ہے، وہ سورج جو ہے وہ ان کے ذائچے کی ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے جہاں سے انہیں اپنے زوال کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں، ان کو ایسا ایک سمجھیں کہ جب یہ گرہن لگے گا، سورج گرہن آئے گا، تو اس میں ان کے لیے مزید زوال کی خبریں آئیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا آج عمران خان کیا آپ نے مخالفین کی بات کیوں ذائقہ بھی بتایا، اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ بات کر لیتے ہیں۔ ملک سے آنے کا اعلان کیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کے ذائچے میں پاکستان واپسی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس ان کا ذائچہ ہے، ان کے مشکلات کے ایک دور کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی تو وہ کیس فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو صاحب بہادر تھے اور حکم چلایا کرتے تھے، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب مطلب بے پرکی چھوڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تو ایک دن کے لیے کیوں آئے اور گئے کیوں؟ میں آج آپ کو یہ بھی، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں نے عمران خان کے مخالفین کے ذائچے پہ کام کیا ہے۔ اچھا، اس کے مخالفین کے ذائچے میں بیسیکلی وہ یہاں آئے، ان کو کسی خاص بندے نے اطلاع دی کہ جناب بھاگ جاؤ، بجائے اس کے کہ آپ کو کل عدالت کی طرف سے آرڈر آ جائے فرد جرم عائد کرتے ہیں، تو اس کے ہونے سے پہلے بھاگ جاؤ۔ یہ ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ ہوا ہے۔ اچھا ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے ماضی میں بھی میں نے متعدد بار اپنی ویڈیوز میں حوالہ بھی دیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نواز شریف کا جو ذائچہ ہے وہ انتہائی ناقص، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کا ذائچہ اب وہ ونس اپون اے ٹائم میں چلا گیا ہے، اور جیسا میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اب وہ لوگ سیاست میں سامنے آئیں گے جو 1976 سے لے کے 82 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں ان کے سیاستدان بننے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ آپ دیکھیے گا، یہ جو مطلب صورتحال ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہو جائے گی، عدلیہ سٹرونگ ہو چکی ہے، نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور ہم نے ایک بات اور کی تھی کہ جنہوں نے اپنے عہدے کا، اپنے ادارے کے سربراہ ہونے کے طور پہ جن لوگوں نے، جیسے آئی جی اسلام آباد تھے، انہوں نے نہیں حکم مانا کورٹس کا، اب وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا، عدلیہ کا حکم نہیں مانا یا قانون پہ عمل نہیں کیا، بالفاظ دیگر قانون پہ عمل نہیں کیا، وہ سب لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اب آنے والا وقت ان کے لیے مشکلات لائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ذرا وہ جو آپ نے اپنے ایک پیشن گوئی میں اس وقت کہا تھا جب یہ حکومت تھی ان کی، اور دوسرا آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ ان کے خلاف حکومت جانے کے بعد انکوائریاں کھلیں گی، تو آج کی خبر یہ ہے کہ نیب نے وہ گاڑیاں بھر کر احتساب عدالتوں میں ریکارڈ پہنچا دیا ہے۔ تو اب جتنے بھی بڑے، میں
तमाम लोग, शरीफ खानदान के तमाम लोग, गिलानी खानदान के तमाम लोग, जरदारी खानदान के तमाम लोग, पीडीएम में से बेशतर वो लोग जो पिछली हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में थे, जो 16 माह हुकूमत की है उन्होंने। अब जब इनकी इंक्वायरियां खोलने जा रही हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो एहतसाब होगा वो बड़ा कोई सख्त और कराटेदार होने जा रहा है? हकीकतन ये मुश्किलात में कोई लंबे अरसे के लिए फंसने जा रहे हैं? देखिए जी, वसीम साहब, जो हम जायचे की बात करते हैं, जायचे में मैंने अर्ज किया कि ज़ुहल जो है वो बुर्ज हौद में 2 दर्जे पे रिवर्स है। हम तो अपने सितारों को देख के बात जो हमें समझ आती है, हमने कहा था कि ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त में जब ज़ुहल रिवर्स हुआ था, हमने कहा था कि ये क्योंकि यहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है तो धोखे और फ्रॉड की एक निशानदेही इससे हो रही है। अब वो धोखा और फ्रॉड सामने आ गया। अब देखिए क्या फ्रॉड सामने नहीं आया। ये कहते थे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राजा रियाज है। आज राजा रियाज की इनकी एक बात थी, ये अंदर से एक थे, आज वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो हमने कहा था ना कि ये धोखा और फ्रॉड की निशानदेही है। तो ये हमारे एक अंदाजे होते हैं, हमको मतलब वक्त आने पे साबित हो जाते हैं कि यार हमारा अंदाजा ठीक था। अभी भी मैंने जो अर्ज किया ना कि ये शहबाज शरीफ साहब वापस भाग गए हैं, इनके वापस भागने में इंफॉर्मेशन है, इनके कानों में आवाज दी गई कि भाईजान बच जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना सर एक और सवाल का जवाब भी दें। आपने ये भी कहा था कि जब हुकूमत जाएगी, पीडीएम टूटेगी, पीपल्स पार्टी अलग होगी। आजकल ये जो मिलकर इमरान खान के खिलाफ सफ आ रहा थे, आजकल एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में इसलिए लड़ रही है ताकि ये जो ध्यान है अपनी तरफ खींची रहे इमरान खान से, महंगाई से, दीगर मुल्की हालात से, जो अवाम का ध्यान है वो बटा रहे। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो इनकी लड़ाई है ये कोई नेचुरल है या जानबूझ कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, लड़ाई तो ये सब नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि हमें इक़्तिदार हाथ में आए और हम बिलावल भुट्टो को, ज़रदारी को जो है ना वो बनाएं, वज़ीर आज़म बनाएं। ज़रदारी साहब ये फरमाते हैं। देखिए, ये जो बिलावल भुट्टो का ज़ायचा है, ये 1% भी ऐसा नहीं है ये कभी वज़ीर आज़म बन सकेंगे। 1% ऐसा ज़ायचा नहीं है। बल्कि मैं दावे से कहता हूँ कि ये मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म जो है, मौजूदा निगरान वज़ीर, इनका कहीं न कहीं ज़ायचा तगड़ा था तो ये वज़ीर आज़म का हलफ इन्होंने उठाया। मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो ज़िंदगी में कभी शेरवानी पहनेंगे और वज़ीर आज़म का हलफ उठाएँगे, मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी पेशन गोई और अक्सर अपनी वीडियोस में वो बिलावल साहब का जो उनके पास जायचा है उसके मुताबिक ये कहते हैं। बल्कि आज तो उन्होंने एक बड़ा दावा ये भी कर दिया कि निगरान वज़ीर आज़म जो एक सेनेटर थे उनके हाथ में उनका जायचा कहीं न कहीं तगड़ा था तो उन्हें वज़ारत उज़्मा मिली। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ारत उज़्मा नहीं मिल सकती और इनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून नून लीग की लड़ाई है वो नेचुरल है।